میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی اور اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ قرآن کریم کی دو مختصر سی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث کا مختصر سا ٹکڑا پڑھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سے ڈرنے والوں کے لیے دو جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے پارہ عام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نازعات میں فرمایا جس شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو غلط خواہشات سے بچا لیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کو اس بات کا خوف سوار ہو گیا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے اپنے کیے کا حساب دینا ہے، مجھے اپنے رب کے سامنے اپنے ایک ایک عمل کا جواب دہ ہونا ہے۔ اس بات کو لے کر کے وہ ڈر گیا اور پھر اس ڈر کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنی غلط خواہشات کو پوری کرنے سے رک گیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سے ڈرنے والوں کا ٹھکانہ جنت بنایا ہے۔ اللہ کی ذات کا ڈر اور اللہ کی ذات کا خوف، خوف خدا، خشیت الہی، تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، یہ تمام نیکیوں کی بنیاد ہے اور تمام نیک اعمال کی جڑ ہے۔ اتق اللہ فإن التقوى ملاک الحسنات، اللہ سے ڈر اس لیے کہ اللہ کا ڈر تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ اللہ کا خوف ہی وہ اللہ کی ذات کا ڈر اور اللہ کی ذات کا خوف انسان کو تمام برائیوں سے روکتا ہے اور تمام نیکیوں پر آمادہ کرتا ہے۔ وہ ایک ہی چیز ہے اللہ کی ذات کا ڈر۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں بھی تم ہو، کہیں بھی ہو، تمہارے دل و دماغ میں اللہ کا ڈر رہنا چاہیے۔ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تم کتنی بڑی برائی کر گزرو گے تمہیں احساس نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ انسان ڈر کی وجہ سے برے کاموں سے رکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تقوی والوں کی، تقوی اسی کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف، خشیت الہی ہماری اوپر ایسی سوار ہو جانی چاہیے کہ کہیں بھی چلے جاویں، دنیا کا کوئی انسان دیکھے نہ دیکھے، لیکن دل اور دماغ میں یہ بات ہمارے ہر وقت مستحضر رہنی چاہیے کہ ایک ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، اس کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں، بھلا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ کے یہاں مخصوص انعامات رکھے گئے،
قرآن کریم میں دو آیتیں جو پڑھی ان میں بھی اللہ نے مخصوص انعام دیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، ایسے بندے کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، اللہ دو جنتیں عطا فرمائیں گی۔ اور فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اللہ سے ڈرنا اور اپنی خواہشات کو غلط جگہ سے پوری کرنے سے جو ہے بچنے والوں کے لیے اللہ نے ان کا ٹھکانہ جنت بنایا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن میدان حشر کی سرگرمیوں میں جہاں انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آسمان میں چمکنے والا سورج جو آج ہزاروں میل دور رہ کر کے جب اپنی تپش کی انتہا کو پہنچتا ہے، ہزاروں میل زمین پر بیٹھنے والے انسانوں کو تڑپا دیتا ہے اور جو ہے پسینے میں شرابور کر دیتا ہے اور ان کو بے چین کر دیتا ہے، یہی سورج کی گرمی ہزاروں کلومیٹر دور آج ہم کو تڑپا دیتی ہے۔ یہی سورج کی گرمی اور یہی سورج قیامت کے دن ایک نیزے کے بقدر آ جائے گا، اس کی گرمی کا عالم کیا ہوگا؟ حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان پسینے میں شرابور ہو جائے گا، اپنی بدعمالیوں کی بقدر انسان پسینے میں غرق ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ کوئی انسان جو ہے پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی سینے تک ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے۔ ایک اللہ کا عرش کا سایہ ہوگا جہاں انسانوں کو سایہ میسر آ سکے گا، ساری انسانیت تڑپ رہی ہوگی، نفسا نفسی کے عالم میں ہوگی۔ ایسے ماحول میں، ایسے جو ہے اس نفسا نفسی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گی۔ کوئی اللہ کے عرش کے علاوہ سایہ نہیں ہوگا۔ آج تو ایک چھت کا سایہ ہم سے نکل جاتا ہے تو دوسرا مل جاتا ہے، وہاں اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تڑپ رہے ہوں گے انسان ایسے ماحول میں اور ایسی گرمی میں۔ 7 قسم کے بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 خوش نصیب انسانوں میں سے ایک آدمی وہ ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ، ایسا بندہ جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرتا رہا اور اللہ کی خوف اور اللہ کی خشیت اس پر ایسی سوار ہو گئی کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے اللہ کے ذکر اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کے خوف سے آنسو بہانے والا یہ آدمی قیامت کے دن میدان محشر کی سرگرمی میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ایک اور آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ان 7 قسم کے آدمیوں میں سے وہ بھی ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَرَجُلٌ دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ایسا آدمی جس کو دنیا میں کسی خوبصورت حسینہ اور جمیلہ اور منصب والی عورت نے برائی کی دعوت دی ہو اور اس نوجوان نے اس اللہ کے بندے نے اس برائی میں نہ پڑتے ہوئے اپنی زبان سے یہ کہا ہو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں برائی کا کام نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرنے والا یہ بندہ بھی قیامت کی میدان محشر کی سرگرمی میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو یہ مخصوص انعامات ہیں وہ جو اللہ تبارک و تعالی اپنے ڈرنے والوں کو عطا فرمائیں گے، اور وہ اللہ کا ڈر ہی وہ چیز ہے جو ہمیں نیکیوں پر ابھارتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔
جتنے ہم سے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں اللہ کی ذات کا استحضار اور اللہ کی ذات کا خوف ہمارے دلوں سے نکل چکا ہوتا ہے، تب جا کر کے انسان برائی میں پڑتا ہے، ورنہ مجال نہیں۔ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر انسان پر سوار ہو اور وہ اللہ کی نافرمانی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کے واقعات، اللہ کے خوف سے وہ کتنا ڈرتے تھے، اللہ کی خشیت ان پر کتنی سوار تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے آدمی ہیں، پوری انسانیت میں انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق کا مقام ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یار غار، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت کی خوشخبریاں سنائی، اس کے باوجود بھی اللہ سے ڈر کا عالم یہ ہے، خشیت الہی کا عالم یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی اللہ کی ڈر میں یوں فرمایا کرتے تھے، اے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہیں ہوتا، اے کاش میں کوئی تنکا ہوتا، ایک آش میں گھاس ہوتا، مجھے جانور کھا جاتے اور مینگنیوں کے راستے میں نکل جاتا، قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑتا اور اپنی نیکی اور بدی کا اللہ کے یہاں حساب نہ دینا پڑتا۔ یہ خوف کا عالم تھا، یہ وہی اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف اور تقوی کا عالم تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے آپ کا کہ 2 دن 3 دن گزر گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، پیٹ خالی ہے، بھوک کا عالم ہے۔ ایک مرتبہ خادم باہر گئے، کہیں سے کھانا لے کر کے آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا اور عرض کیا کہ آپ یہ کھانا کھا لیجیے۔ شدید کی بھوک تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لقمہ اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈالا، ایک لقمہ کھایا اور کھانے کے بعد پوچھنے کا احساس ہوا، خادم سے پوچھا کہ یہ آخر تمہیں کھانا ملا کہاں سے؟ تو اس نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں نے کسی آدمی پر جھاڑ پھونک کی تھی جس سے وہ ٹھیک ہو گیا تھا، ابھی وہ مجھے کہیں سے ملا تو اس نے مجھے تحفہ میں دیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ زمانہ جاہلیت میں جو جھاڑ پھونک ہوتی تھی اس میں تو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی تھی، شرکی الفاظ کہے جاتے تھے، لہذا اس پر ملنے والا کھانا میں نہیں کھا سکتا۔ ایک لقمہ کھایا تھا، اپنے منہ میں اپنے حلق میں انگلی ڈال کر کے اس کو واپس نکالنے کی کوشش کر رہی، لیکن 3 دن کے بعد ایک لقمہ جا رہا، وہ باہر کیسے نکل سکتا؟ کوشش کر لے نہیں نکل رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، امیر المؤمنین ایک لقمہ حلق میں اترا ہے، وہ بھی جان بوجھ کر کے نہیں، انجانے میں آپ کے حلق میں چلا گیا، آپ اپنے آپ کو مشقت اور تکلیف میں کیوں ڈالتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو جسم حرام کی کمائی سے پلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرماتے ہیں، ایسے بدن کے لیے جو حرام کی کمائی سے پلتا ہے جہنم کی آگ ہی کافی ہے۔ میں کیسے اس لقمے کو اپنا جسم کا حصہ بننے دے سکتا ہوں؟ چنانچہ پانی پی پی کر کے اپنے حلق میں انگلیاں ڈالتے رہے جب تک وہ حلق میں گیا ہوا لقمہ واپس قے نہیں ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چین کی سانس نہیں دی۔ کون سی چیز تھی جو اتنی مشقت پر ان کو ابار رہی تھی؟ آج ذرا ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کتنے حرام کے لقمے ہم کھا گئے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا خوف ہمارے اندر وہ نہیں ہے جو صحابہ کرام کے اندر تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عالم ہے، اللہ کے خوف اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے اتنا ڈر رہی کہ حضرت ابوبکر کی طرح وہ بھی کہتے تھے، ایک کاش میں کوئی تنکا ہوتا، ایک کاش میں میری ماں نے مجھے جنا ہی نہیں ہوتا، میں اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہوتا، مجھے حساب و کتاب نہ دینا پڑتا۔ آخری وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کو جو نماز فجر میں جو آپ پر حملہ ہوا ہے، آپ بے ہوشی کے عالم میں ہی
3 دن تک آپ بے ہوشی کے عالم میں، اور جو اس زخموں کی تاب نہ لا کر کے آپ اسی جو ہے بیماری کے عالم میں رہی، اسی عالم میں اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ حضرت حذیفہ کے پاس۔ ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام ان کو بتلا رکھے تھے، ان کے پاس منافقین کی لسٹ تھی، پوچھ کے آؤ کہیں عمر کا نام منافقین میں تو نہیں۔ اللہ اکبر! عمر جیسا انسان جس نے آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرایا ہو، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بشارت دی ہو کہ عمر فی الجنہ، عمر تو جنت میں ہے، یہاں تک نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا عمر میں جنت میں گیا تو میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا۔ یہ بشارتیں سن چکے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ حضرت حذیفہ سے پوچھ کے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں منافقین کی نام کی لسٹ دی ہے کہیں اس میں عمر کا نام تو نہیں؟ اللہ کے سامنے ڈرنے کا یہ عالم ہے۔ آخری وقت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اپنے بیٹے عبداللہ کی ران پر رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے خوف میں اور اللہ کے ڈر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا میرے سر کو زمین پر رکھ دو۔ حضرت عبداللہ نے عرض کیا ابا جان آپ کا سر میری گود میں ہے۔ فرمایا کہ نہیں، میرا سر زمین پر رکھو۔ زمین پر سر رکھا گیا، اپنے سر کو زمین پر گھسٹ رہے تھے اور گالوں کو مٹی پر مل رہے تھے اور یوں کہتے تھے کہ عمر اگر اللہ نے تیری مغفرت نہیں کی تو ہلاک ہو جائے گا، اگر اللہ نے تیری مغفرت نہیں کی تو ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا امیر المومنین آپ کو بشارت ہو، آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، آپ نے اسلام کی اتنی بڑی خدمت کی ہے۔ حضرت عمر نے عرض فرمایا کیا تم میری امارت اسلامی میں جو کی جانے والی خدمات ہیں ان کی تعریف کر رہے ہو؟ پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم میں میری دور حکومت میں کیے جانے والے تمام نیک اعمال کا بدلہ اللہ سے نہیں مانگتا ہوں، بس ایک بات مانگتا ہوں کہ مجھے نہ ان کا جو ہے ان کا سزا چاہیے نہ ان کا جزا چاہیے، مجھے ان نیکیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس قیامت میں اللہ کے سامنے سے میں رسوائی سے بچ جاؤں، یہ میرے لیے بڑی بات ہے۔ اللہ کے خوف کا یہ عالم، اللہ کے ڈر کا یہ عالم ہے، یہ تقوی ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اس حد تک لے آتی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا خوف ہر وقت سوار ہو جانا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حج کا سفر فرماتے، سواری پر سوار ہو گئے، آپ کا رنگ چہرے کا زرد پڑ گیا۔ حج جیسے مقدس سفر پر ہمارے حاجی جاتے ہیں کتنے خوش، جو خندہ پیشانی سے ہنستے مسکراتے جاتے ہیں۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ حج کے سفر پر جا رہے ہیں، سواری پر سوار ہو چکے ہیں، لیکن چہرہ زرد پڑ چکا ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، اور سواری پر سوار ہو کر کے جب آپ نے تلبیہ کہی ہے لبیک اللہم لبیک کہہ کر کے آپ نے چیخ نکالی اور جو غش کھا کر کے گر گئے۔ پوچھا گیا کیا ہو گیا؟ فرمایا ڈرتا ہوں اللہ کی ذات سے، کہیں میں یہاں سے کہوں لبیک اللہم لبیک، اوپر سے آواز یہ نہ آ جائے لا لبیک ولا سعدیک، جا امام زین العابدین تیرا آنا نامنظور ہے۔ اتنی بڑی شخصیت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، کوئی کم ہستی تھے، لیکن اللہ کا خوف کتنا ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے کہ اللہ سے ہر وقت اپنے آپ کو جو ہے ہر وقت اللہ سے ڈرنے کے لیے اتنی خوف اور اتنا خشیت کہ میری نیکی اللہ کے یہاں رائیگاں نہ چلی جائے۔ کتنی عبادت کرنے والے وہ لوگ تھے۔ آج ہماری زندگی کا ہم غور کریں، ہم ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جنت میں تو ہمارا داخلہ پکا ہے۔ ہاں، اسلاف کے واقعات عجیب ہے میرے بھائی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے کتنے بڑے امام ہیں،
اللہ نے کیا کام لیا ان سے، لیکن اللہ سے خوف اور اللہ کی خشیت اور خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں سورہ زلزال پڑھی. سورہ زلزال کی آخری دو آیتیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو کوئی رائی کے دانے کے برابر، ذرہ برابر بھی برائی کرے گا قیامت میں اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا. بس یہ آیت سامنے آنی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حالت بدل گئی. نماز مکمل کی، سارے نمازی چلے گئے، مسجد خالی ہو گئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو ہے وتر پڑھنے کے بعد جو ہے وہی نوافل میں کھڑے ہوئے. ہر رکعت میں آپ سورہ زلزال پڑھتے تھے، اور جب اس آیت پر پہنچتے تھے تو چیخ نکل جاتی تھی اور روتے تھے، اے اللہ نعمان کو معاف کر دے، اے اللہ نعمان کو قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لے. نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا. اس مسجد کے مؤذن کھڑے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی نماز پوری کریں گے تو میں مسجد بند کر دوں گا. لیکن کافی دیر کے بعد جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نماز مکمل نہیں ہوئی تو جو ہے چلے گئے مؤذن. فجر کی نماز کے اذان کے لیے یہ مؤذن جب مسجد میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی مصلی پر وہی کھڑا ہے اور وہی آیت پڑھ رہا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ کہہ کر کے رو رو کر کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ نعمان کو قیامت کی رسوائی سے بچا لے، نعمان کو قیامت کی رسوائی سے بچا لے. یہ اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر. خوف خدا جس انسان پر سوار ہو جاتا ہے وہ ہر وقت اللہ کے یہاں اس طریقے سے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول لیتا ہوا اور اللہ سے ڈرتا ہے کہیں میری نیکی رائے گا اور بیکار نہ چلی جائے. اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ کا خوف تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے. اللہ کا خوف ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گا، اللہ کی عبادتیں ہم سے چھوٹتی چلی جائیں گی. نماز ہم سے چھوٹتی چلی جا رہی ہے اور گناہ ہم سے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے. لوگ سی سی ٹی وی کیمروں سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ کے سی سی ٹی وی کیمروں سے ہمیں ڈرنا چاہیے. کیا دنیا کے لوگوں سے ڈرنا ہے؟ ڈرنا اس خالق اور مالک سے ڈرو جس کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے ایک ایک کیے کا حساب دینا ہے. ہر وقت اپنے دل و دماغ میں اللہ کا خوف اور اللہ کی ذات کا استحضار نصیب کرنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن پیدا کرنے والی ذات دیکھ رہی ہے. دنیا کے کتنے اندھیرے میں چھپ کر کے ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن دل و دماغ میں یہ بات ہمارے مستحضر رہنی چاہیے کہ ان اندھیروں میں اور ان اندھیروں کو پیدا کرنے والی ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے. کالے پہاڑ میں کالی چوٹی کو چلنے اور اس کی صدا کو سننے والی ذات ہے جو میرے ایک ایک کرتوت پر نظر رکھ رہی ہے اور ایک ایک عمل ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے. ہمارے بدن کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے. اللہ کے کیمروں سے ہمیں ڈرنا چاہیے. جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ قیامت کے دن یہ اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے اللہ کے یہاں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کا ہر بدن کا ہر عضو بولے گا. کتنا چھپائیں گے؟ لوگوں سے چھپا کر کے گناہ کریں گے. اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس لیے اللہ کا خوف ہر وقت ہمارے اوپر سوار ہونا چاہیے. خشیت الہی جس کو مل گئی اس کو بہت بڑی دنیا کی دولت مل گئی، پھر اس سے گناہ نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. انسان اپنے باپ کے سامنے کوئی بدتمیزی نہیں کرتا، اپنے استاد کے سامنے کوئی غلطی نہیں کرتا، مرید اپنے شیخ کے سامنے کوئی غلطی نہیں کرتا. ڈرتا ہے کہ میرا باپ، میرا والد، میرا استاد اور میرا شیخ ناراض ہو جائے گا. پھر اس سے کیوں نہیں ڈرتے ہو جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اور ہمارے ہر کرتوت پر جس کی ہر وقت نظر رہتی ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ ہمیں سوچنا چاہیے.
جب اللہ کا ڈر ہمارے اوپر سوار ہو جائے گا تو پھر کوئی گناہ ہم سے نہیں ہوگا، پھر انسان حرام کمائی پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، کم تولتے ہوئے اللہ سے ڈرے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کاروبار میں ڈنڈی مارتے ہوئے ڈرے گا، اپنا ہاتھ روک لے گا کہ مجھے کوئی ذات دیکھ رہی ہے جس کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، کم تولتے ہوئے اور کم ناپتے ہوئے اور جو ہے ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے اپنے جھوٹا کا جو اپنے کاروبار اور اپنے سودا کو بیچنے کے لیے جھوٹ بولنے سے پہلے ڈرے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ڈر ہماری زندگی میں آ جائے گا تو دنیا کے سارے خوف و ڈر ہماری زندگی سے ختم ہو جائیں گے۔ اگر ایک اللہ کا ڈر ہمارے دل میں آ جائے نا تو دنیا کے سارے ڈر ہمارے دل سے ختم ہو جائیں گے۔ آج اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس لیے ہزاروں قسم کے خوف اور ہراس ہمارے دل میں گھر کرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے جس ذات نے پیدا کیا، جس نے بڑا کیا اور جس نے پالا، جو روزی دے رہا ہے، جو زندگی دے رہا ہے، جو صحت دے رہا ہے، جو تندرستی دے رکھی ہے، جس نے ہزار نعمتیں دے رکھی ہے، اس خالق اور مالک سے اگر ڈر پیدا ہو گیا، دنیا کی کسی طاقت کا ڈر ہمارے دل میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے اللہ کا ڈر ہمارے دل میں آنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کی ذات کا استحضار ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت یہ ہمارے دل و دماغ میں اس کی ہمیں جو ہے مشق کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے ہر کام کرنے سے پہلے کہ نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نیک کام کرنے جا رہے ہو تب بھی یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے لیے نیک کام کر رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے اس کا صلہ دے گا، میرا رب مجھے اس کا ثواب دے گا، میں دنیا کے دکھلاوے کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ کوئی گناہ کا کام کرنے جا رہے ہو، ڈر جائیے، رک جائیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اس کی سزا دینے پر قادر ہے۔ اللہ کی طرف سے دنیا میں ڈھیل ملتی ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، بس ایک جملہ بتا کر کے بات ختم کرتا ہوں، علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے، جب بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ اس بندے کا لقمہ نہیں چھینتا، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بندے سے اس کا لقمہ اور رزق نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا۔ سجدے کی توفیق کا چھن جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ رزق کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کائنات میں اس دھرتی پر چلنے والے، رینگنے والے اور اس دھرتی پر سانس لینے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ سوروں کو کھلا رہا ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کو نہیں کھلائے گا؟ ضرور کھلائے گا، اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نافرمانوں کو بھی کھلاتا ہے، فرمانبرداروں کو بھی کھلاتا ہے، لیکن جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اسے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اگر ہم سے سجدوں کی توفیق چھن گئی ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو چکا ہے، مجھے اپنے رب کو منانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ۔